الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ محترم حاضرین، تربیت و اصلاح کے سلفی رہنما اصول کے تحت ہم 49ویں اصول کو آج پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ میں درس شروع کروں، ابھی نماز کے بعد اور درس کے درمیان ہمارے ایک بھائی نے مجھے اس بات پر متنبہ کیا اور مطالبہ کیا کہ یہ ایک پوسٹ ہے جس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 کا حوالہ دیا گیا ہے، اور اس آیت کو پیش کر کے ہمارے یہاں آج کل جو دور ہے بے علم علاماؤں کا، بے علم علامہ ہیں، بے علم لیکن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو علامہ، ان کا قرآن و حدیث سے استدلال اور مسلمانوں کے اجتماعی اور بڑے سطح کے امور میں گفتگو کرنا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بیان میں کیا کہ وہ زمانہ آئے گا جس میں سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا، امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار مانا جائے گا۔ تو اسی میں یہ بھی ہے کہ رویبدہ یعنی ہلکے پھلکے عام لوگ، جس کو میں کہتا ہوں سڑک چھاپ لوگ، بات کریں گے دین کے معاملے میں۔ تو ویسی ہی ایک پوسٹ بتائی اور بتایا انہوں نے کہ اس آیت کریمہ کا ذکر کر کے مملکت سعودیہ جو حرمین کی خدمت کرتے ہیں، خادم الحرمین ہیں، اس کو چھوٹا بتا کے یا ان پر تان کیا گیا ہے۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، اللہ کی مساجد کو تعمیر کرنے کے ذکر کے ضمن میں سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 19 میں، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کہ کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا، سقایت الحاج جمع کا معنی کر رہے ہیں جنس کے اعتبار سے، کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، عمارت تعمیر آباد کرنا، اسے اس شخص کی طرح تم نے قرار دے دیا جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں اللہ کے پاس قریب نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے، دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت نمبر 19 ہے۔ آگے آیت 20 میں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے، اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں درجے کے اعتبار سے زیادہ بڑے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ میں نے 19 کے ساتھ آیت نمبر 20 بھی جوڑ دی مزید وضاحت کے لیے۔ میرا سوال ہے، یہ جو پوسٹ ڈال رہے ہیں اور اس سے استدلال کر رہے ہیں موجودہ حالات میں سعودی مملکہ کے خلاف، تو کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حرمین کی خدمت جو وہ کر رہے ہیں ان کا وہ درجہ نہیں ہے؟ اس کے بالمقابل جو ان کے علاوہ ہیں، جو یہود و نصارہ کا ساتھ دیتے ہوئے آئے ہیں، سنی مسلمانوں کو قتل کرتے ہوئے آئے ہیں، آج خبروں میں بظاہر وہ تھوڑا امریکہ اور یہود پر بھاری پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بظاہر، اور کچھ چیزیں جو ہے ان کے حق میں نظر آ رہی ہے، تو یہ بہت بڑی خدمت ہو گئی دین کی۔ یہ آیت سے اس پر کیسے استدلال ہو رہا ہے، میری سمجھ کے باہر ہے۔ قرآن کی اس آیت کا تناظر، پس منظر اور پیچھے آیت کا سیاق و سباق دیکھیے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ایمان کو پیش کیا، کفار مکہ ایمان نہیں لائے اور صحابہ ایمان لے آئے، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو معاملات ہوئے اور پھر ہجرت وغیرہ ہوئی، اس کے تو جو مسلمانوں کا جو عقیدہ، ایمان، ہجرت، جہاد فی سبیل اللہ، ایک طرف یہ اعمال تھے، اس کے بالمقابل مکہ کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ کی خدمت تولیت کرتے ہیں، اور یہاں جو زائرین اور وہ حجاج آتے ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں۔ تو یہ مشرک تھے، کافر تھے، یعنی ایمان نہیں تھا ان کے پاس۔ ایک طرف ایمان کا نہ ہونا، کفر کا ہونا، اور صرف اتنا ہی نہیں، آیت کے سیاق و سباق میں آگے دیکھیں گے کہ یہ حق کے خلاف لڑ رہے ہیں،
اور جو ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا یعنی صحابہ کرام، وہ نہ صرف ایمان لائے، ہاں ایمان لانے کی قیمت یہ چکانی پڑی ان کو کہ مکہ والوں نے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، تو مکہ یعنی گھر بار کو کاروبار کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کی۔ پھر جب یہ لوگ اور مقابلے پہ آئے تو ان کے لیے مقابلہ کیا، جان مال سے مقابلہ کیا، اس کا دفاع کیا، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے کہہ رہا ہے ہاں کہ تم جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، بیت اللہ کی خدمت کرتے ہو، تھوڑی موڑی جو بھی ہوتی ہے، اس کو ایمان اور عمل صالح، ہجرت، جہاد، اس کے مقابلے میں تم زیادہ فضیلت والا معاملہ سمجھ رہے ہو؟ یہ زیادہ اونچے درجے کی بات ہے۔ ہاں وہ نیکی ہے لیکن زیادہ عظیم درجہ اس کا ہے۔ اب بتائیے کہ سعودی مملکہ والے کیا ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا وہ مومن نہیں ہیں؟ کفر کی تائید کرتے ہیں؟ روئے زمین پر سب سے صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان اگر کہیں ہے مملکہ کے طور پر تو برملا وہ سعودی عرب میں ہے، جہاں شرک نہیں ہے، توحید خالص ہے۔ اور یہ توحید خالص صرف ان کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ پوری دنیا کو سکھا رہے ہیں، اپنے اداروں سے، اپنی تعلیمات سے، اپنے مبلغین سے، اپنے پیغام سے۔ اور اس پر انہوں نے کبھی کوئی کمپرومائز کیا ہے؟ ایسی کوئی مثال دے دے ہوئے، دلیل دے دے ہوئے؟ اس کے خلاف انہوں نے کسی کا ساتھ دیا ہو؟ مسلمانوں کے خلاف کسی کا ساتھ دیا ہو؟ ہاں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف پانی پلانا، تو اس سے آپ استدلال کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج کی سعودی گورنمنٹ کی بس یہی نیکی ہے کہ وہ حرمین کی جو ہے خدمت کر رہی ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ کتاب التوحید پوری دنیا میں کون پڑھا رہا ہے؟ مملکہ میں کون پڑھا رہا ہے؟ توحید کا درس کون دے رہا ہے؟ ایرانی شیعہ جن کے پاس خود توحید نہیں ہے۔ اب یہاں ہمارا سوال ہے کہ جو امریکہ اور یہودیوں سے اپنے زمین کے دفاع کے لیے، اپنی مملکت کے دفاع کے لیے بھڑ گیا، جبکہ آج تک ان کے ساتھ تھا اور ہے ساتھ میں، اب بھی رہے گا، آئندہ بھی رہے گا، لکھ لیجئے۔ کیا اگر وہ تھوڑی سی جنگ کر رہا ہے تو اس جنگ کو سقایت الحاج پہ اس شخص کی طرح تم قرار دے رہے ہو؟ یہ میں بھیجنے والوں سے پوچھ رہا ہوں جو سعودی پر تان و تشنی کر رہے ہیں کہ کیا ایران کے اس عمل کو آپ ایمان والوں سے، ایمان کی دعوت دینے والوں کے برابر سمجھ رہے ہو؟ ہاں جن کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے، جو ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، جو حضرت علی کی رجعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو امامت کو نبوت سے بڑھ کر مانتے ہیں، جو قرآن کو تحریف شدہ مانتے ہیں، جو ہم مسلمانوں کو کافر مانتے ہیں، اگر نہ مانیں تو شیعہ نہیں رہیں گے۔ علم حاصل کیجئے۔ تو کیا ان کے اس عمل کو تم نے ایمان کے برابر کر دیا ہے؟ میرا سوال پوسٹ بھیجنے والوں سے ہے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل کے سامنے صرف کھڑے ہونے سے، یا ان کا کہ یہ سعودی یا دوسرے جو سنی ممالک ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ دوستی ہے کر رہے ہیں ان کی، جیسا کہ الزام لگایا جاتا ہے؟ اس پر ہم تفصیلی بحث علماء کرام پیش کر رہے ہیں۔ دوستی نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے باہمی تعاون ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، تعلیمات سے ثابت شدہ چیز ہے۔ دین کے، ایمان کے، اس کے خلاف کیا ہو؟ ایک ہوتا ہے ہتھیار کے ذریعے سے جہاد۔ کیا ایران کی موجودہ جنگ اسلامی جنگ ہے، دینی جنگ ہے، مذہبی جنگ ہے؟ بالکل نہیں، سوال ہی نہیں۔ دین کی بنیاد پہ لڑ رہا ہے کیا وہ؟ اس کی جو شرائط ہیں، ابھی لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین کا، وہ حماس اور کیا نام ہے حزب اللہ کو محفوظ رکھنے اور ان کے خلاف جنگ کو اپنی شرطوں میں ڈال رہا ہے۔ گفتگو جو ہونے جا رہی ہے دوسرے دور کی، اور ابھی اب خبریں پڑھیے کہ ان پر حملہ نہیں ہوگا۔ کہیں شرط میں یہ ہے کہ فلسطین کے سنی مسلمانوں یا غزہ پہ جو حملہ ہوا تھا ان پر نہیں ہونا چاہیے، ان کو پھر سے بسانا چاہیے؟ ان کے تعلق سے کوئی شرط رکھی کیا؟ اسلامی دعوت سے متعلق کوئی شرط رکھی کیا؟ ہرمز پر قبضہ ہو، ہمارے جو نقصان ہے اس کی بھرپائی ہو، ہمارے پاور پلانٹ اور یہ سب جو ہے جو نیوکلیئر جو پروگرام ہے، ہاں وہ اس کو کام میں لایا جائے۔ ان میں سے پہلے جو بات چیت چل رہی تھی اس کے لیے تیار تھا، جنگ نہ کرنے کے لیے تیار تھا، تو کون کیسے؟ یہ میری سمجھ کے باہر ہے۔ جسے دیکھو آج اٹھتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا رسول اللہ یا اللہ قرآن کی آیتوں کو کہیں بھی فٹ کرنے لگتا ہے۔ ایک باڑھ آئی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی پیش گوئی کو کہیں بھی کوئی بھی فٹ کر رہا ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کو منطبق کرنا، اور وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے علماء روافظ پر فٹ کر رہے ہیں۔ کون سی باتیں؟ جو ایمان والوں کی باتیں ہیں، جہاں سے دجال نکلے گا اور دجال کا جہاں سے ساتھ ملے گا اس کو لوگ دجال کے مخالف والا گروہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیشین گوئیاں
پیشین گوئیوں کو منطبق کر دیں کہ یہ وہی شخص ہے، آسان نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو شک ہو گیا تھا ابن سیاد اللہ کے رسول کے زمانے کہ یہ دجال ہو سکتا ہے۔ حدیثیں پڑھیے، آپ نے کہا کہ اگر وہ دجال ہوگا تو تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر نہیں ہوگا تو وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیثوں میں پڑھیے۔ ایسے کتنے لوگوں کے بارے میں کتنے احتمالات پیدا ہوتے ہیں۔ پیشین گوئیوں کو بھی اس طرح فٹ کر دینا 100% صحیح نہیں ہوتا۔ ایسے اللہ کے رسول اللہ کی حدیثوں میں ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے 2 بڑے زلزلے آئیں گے، ایک آگ لگے گی مشرق کی طرف، ادھر آگ لگے گی اور لوگ ایک سمت میں ہو جائیں گے۔ ایسی کئی واقعات ہوئے۔ الگ الگ علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں جو کہا گیا یہ وہی آگ ہے، حدیث میں جو کہا گیا یہ وہی جنگ ہے، حدیث میں جو کہا گیا یہ وہی حادثہ واقعہ یا زلزلہ ہے۔ پھر بعد میں دوسرا زلزلہ ہے، کہا نہیں یہ والا زلزلہ ہے حدیث میں۔ پیشین گوئیوں پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ ہوگا، لیکن خیر کا کام بدعتیوں سے، غلط ایمان والوں سے نہیں ہوگا۔ اور یہ بات لکھ لیجئے، سعودی عرب کا کی فضیلت صرف حرمین کی خدمت نہیں ہے یہ بھی، لیکن بنیادی طور سے ان کی تائید ان کے دین، منہج اور عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ اور اسی کی وجہ سے یہود و نصارہ اصلاً ان کے دشمن ہیں۔ آپ آنکھ نہیں کھلتی ہے لوگوں کی، جہالت کیے دبیز پردے ڈلے ہوئے لوگوں کے اوپر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور یہود یا اسرائیل سعودی عرب کا دوست ہے، ہرگز نہیں۔ وہ ان کی رپورٹیں پڑھیے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن نمبر 1 سعودی عرب ہے، اس کے بعد کویت ہے۔ کیوں ان دونوں کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں توحید اور سنت کی دعوت کو یہی لوگ تقویت دے رہے ہیں، اور اس کو روکنے میں ایران ان کا ساتھ دیتا ہے۔ شام میں قتل عام میں ساتھ رہا، یمن میں ساتھ رہا سنیوں کو مارنے میں، حرمین کی طرف میزائل مارنے میں مدد ملی ان کو۔ یہ جو ٹیکنالوجی جس کا استعمال کر رہا ہے ایران جنگ میں، یہ بار بار ساتھ دیتے ہیں۔ میں نے خود کئی مرتبہ کہا، لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے بیس بنا دیا اور فلاں نے بیس بنا لیا سنیوں نے۔ بھائی چائنا اور ایران سے مسلسل مدد ایران لے رہا ہے، تو یہاں غیر مسلم سے ساتھ لینا، ان کی مدد لینا، ان کو ولی یا دوست بنانے کا فتویٰ نہیں دیتے یہ بے علم علامہ، ہاں یہاں فتویٰ دینا۔ اور میں نے اس سے پہلے بتایا، آن ریکارڈ ہے، ترکی کو لوگ کہتے ہیں، ہاں وہ بھی کچھ بیان بازی کر کے ہیرو بنتا ہے۔ جہاں جو تصوف کا گڑھ ہے ایران میں، جہاں شرکیات ہوتی ہیں، یہاں صوفیت کا گڑھ ہے، شرکیات ہوتی ہے، قبر پرستیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں اس کی کوئی بات نہیں، یعنی ایمان نہیں ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں کہا گیا کہ حاجیوں کو پانی پلانے کو ایمان کے برابر مان رہے ہیں، اور جن کی آپ تائید کر رہے ہیں ان کا ایمان ہے ہی نہیں۔ قرآن حدیث کی دلیل سے دیکھ لیجئے۔ ہاں ان کو ساتھ والا کہتے ہو۔ ناٹو کا ممبر کون ہے؟ ترکی ہے۔ ہاں چائنا اور رشیا سے کون مدد لے رہا ہے؟ ایران لے رہا ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا، اور علماء نے بیان کیا کہ شام میں مسلمان سنی مسلمانوں کو مارنے کے لیے رشیا نے ایران کے بیس کا استعمال کر کے یہاں سے اڑان بھر کے ایندھن لے کے ان پر حملے کیے۔ ایسی کوئی مثال سعودی عرب، کویت، قطر کا آپ نہیں بتا سکتے۔ ان کی خرابیاں ہو سکتی، خامیاں دنیاوی اعتبار سے، عقیدہ اور ایمان صحیح ہے، ولا اور برا صحیح ہے، جس کی بنیاد پر ان سے محبت کرنا شرعی بنیاد پر ضروری ہے۔ جو میں بیان کر رہا ہوں کسی اس بنیاد پر نہیں۔ یہ بھی دھیان رہے، یہ کوشش کرنے والے اور ہنگامہ مچانے والے سن لیں کہ دین کی بنیاد پر اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کے قاعدے پر آپ دیکھیں گے تو ہماری دوستی اور محبت کا حقدار کون ہے؟ جو ایمان والا ہے، جو توحید والا ہے۔ اس بنیاد پر آپ کو صحیح ایمان اور توحید والوں سے محبت کرنا شرعی طور پر لازم ہے۔ اور آپ اگر ان لوگوں کی تائید کرتے ہیں جو بدع کا عقیدہ رکھتے ہیں، تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، قرآن کو محرف مانتے ہیں، سنیوں کو قتل کرتے رہے ہیں پوری تاریخ میں آج بھی، اگر آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ دشمنان اسلام کا ساتھ دے رہے ہیں۔ صرف روافظ کا نہیں، آپ یہود و نصارہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ روافظ یہود کے کتے ہیں، پوری اسلامی تاریخ میں علماء سلف نے بہت بیان کیا، یہ سعودی عرب والوں نے نہیں بیان کیا ہے۔ پڑھیے روافظ کس کا ساتھ دیتے رہے پوری تاریخ میں۔ اب ان روافظ کو آپ آج ہیرو بنا رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کو ثابت کر رہے ہو، اور یہ بتا رہے ہو کہ دجال کا مقابلہ یہ کریں گے، وہی دجال ہوں گے، دجال کا ساتھ دینے والے ہوں گے۔ خراسان کے علاقے کے لوگ کھڑے نکلیں گے دجال کے ساتھ۔ میں پھر سے گزارش کروں گا کہ ایسے امور میں آسان اور محفوظ طریقہ یہ ہے، اس سے پہلے میں خطابات میں بیان کیا کہ جو علماء ربانیین ہیں،
صحیح منہج والے علماء، آج بہت سارے علماء بھی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں. میں نے دیکھا سجاد نعمانی صاحب جا کے روافظ کے اس میں ملاقات کر رہے ہیں، ان کی تائید کر رہے ہیں، سعودی عرب پر تنقید کر رہے ہیں. سلمان حسینی، وہ بھی اس کا ایجنڈا بھی خفیہ شیعت والا ہے. وہ تو جب صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں تو یہ آج کے سعودی مملکہ اور ہماری بات کیا ہے؟ مولانا مودودی صاحب اور ان کے فوج، ان کے ماننے والے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو غلط حکومت کہتے ہیں، غیر اسلامی، علی انجینئر غلط حکومت کہتا ہے. یہ آج ایک نام لے رہا ہوں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی علمی دنیا کے لائق نہیں ہے ذکر کرنے کے، لیکن لوگ متاثر ہیں اس لیے نام لینا پڑتا ہے. تو یہ لوگ حضرت امیر معاویہ کو غلط کہتے ہیں اور خامنائی کی تعریف کرتے ہیں. سوچئے کوئی معیار بچا، کوئی اصول بچا. کون ہے خامنائی؟ تھوڑی سی تاریخ پڑھ لیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو راکٹ سائنس کی طرح غور و فکر کرنا پڑے گا، ڈگری لینا پڑے گی. آسانی سے تاریخ ملے گی کہ کتنے لاکھ مسلمانوں کو قتل کرنے کا خون اس پر عائد ہوتا ہے. میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. قاتل مسلمین ہے وہ، اس کو آپ ہیرو بنا رہے ہو. امیر معاویہ کی حکومت بری ہے، اس کی، ایرانیوں کی، شیعوں کی، روافظ کی اچھی ہے. کون سا دین ہے آپ کا؟ ہاں، یہ آیت اجعلتم سقایۃ الحاج، اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں. قرآن اور حدیث کا غلط تشریح اور اپنے غلط موقف کو صحیح بتانے کے لیے قرآن حدیث کو غلط استعمال کر رہے ہیں. یہ خود ایک بہت بڑی جرأت ہے، یہ خود ایک قیامت کی بڑی نشانی ہے. میں نے کہا کہ یہ امیر معاویہ اور ان لوگوں کو برا بھلا کہنے والے، ہاں، اور ان کا، ہاں، میں نے اس سے پہلے اور بھی کئی مرتبہ پھر سے آج یہ سوال کرنا چاہیے، پوسٹ میں سوال کیجئے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ بزدل بول رہے ہو. آج اگر کوئی حضرت معاویہ کی تعریف کرتا ہے، سعودی والے قید کرتے ہیں تو آپ کو غلط لگتا ہے کیا؟ اور ایران والے کرتے ہیں تو آپ اس پر آنکھ بند کر لیتے ہو. صحابہ کو برا، نہیں غلط بات ہے. میں نے بتایا بھائی، یہ تو ایک دم جگ ظاہر چیز ہے کہ ایران میں حضرت عثمان کو قتل کرنے والوں میں مالک اشتر نام کا ایک شخص تھا، اس کے نام کی یونیورسٹی ہے. ابو لؤلؤ فیروز جس نے حضرت عمر کو شہید کیا اور ساتھ میں کئی صحابہ کو فجر کی نماز میں، اس کے نام کے اس کی قبر پہ عرس لگتا ہے. ہر سال بہت بڑا وہ جماوڑا ہوتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قبر کی زیارت اور قبر کی زیارتوں کو حج سے بہتر بتاتے ہیں ان کی کتابوں میں. تقیہ دین کا حصہ ہے جھوٹ بولنا، نفاق اختیار کرنا. یہ آپ کی اس آیت کے مطابق یہ لوگ زیادہ بہتر ہے کیا؟ اور سعودی عرب والے کیا کرتے ہیں؟ سعودی عرب کی خدمات ایک موٹی کتاب بھی کم پڑے گی اتنی ہے اور چل رہی ہے، وہ پروپیگنڈا نہیں کرتا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو امت کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کے دائرے میں جو کام ہے نا، آپ نماز پڑھیے، اپنے گھر کا کام کیجئے. علماء جو سچے علماء کام کر رہے ہیں ان کا کچھ ساتھ دیجئے، ان کی مجلسوں میں بیٹھیے، درس قرآن، درس حدیث صحیح طریقے سے سنیے، بدعتیوں سے نہیں. روافظ کے ساتھ دینے والے بدعتیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ اہل حق ہو ہی نہیں سکتے، میرا عقیدہ ہے. جو بدعتی ہیں اور جو بدعتیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، وہ کتنے بڑے بڑے بھی نام ہوں، کتنے لوگ بھی لائک کرتے ہوں، یہ لکھ لیجئے. بدعتیوں کا ساتھ دینے والے، ان کو صحیح کہنے والے اور اہل حق کی. تو میں عرض کر رہا تھا بہت اہم نقطہ کہ ہم تائید کر رہے ہیں کسی کی تو دینی قاعدے کی بنیاد پر ولا اور برا، عقیدے اور منہج جن کا صحیح ہے ہم اس کی تائید کر رہے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے اس لیے. اور آپ جس کی تائید کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ آپ کو اس سے نفرت کرنا چاہیے، یعنی بدعتی سے، شریعت کے مخالف سے، اہل حق کے دشمنوں سے، صحابہ کے دشمنوں سے، جن کو ہمارے علماء سلف وہ 4 امام ائمہ سے پوچھیے، ان کا فتویٰ پڑھیے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، جو حضرت عائشہ کو متہم کرتے ہیں وہ کون ہے؟ امام مالک کہتے ہیں وہ کافر ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے. جو ابو بکر کو کافر مانے وہ کافر ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے. یہ آپ کے اور ہمارے علماء اور ائمہ کرام کے فتوے ہیں، پڑھیے. ہاں، شیعوں میں کچھ طبقات ایسے ہیں جو ایسا نہیں کرتے، جیسے زیدیہ ہیں. یمن میں زیدی تھے، آج کل ان پر بھی اثنا عشری کا جو حوثی ہے نا، اس میں انہوں نے جب ایران میں ٹریننگ حاصل کی تو بہت سارے زیدی اثنا عشری بن گئے. اب یہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو زیدی ہیں وہ ابو بکر اور عمر کو گالی نہیں دیتے، برا بھلا نہیں کہتے. ان کو شیعوں میں سب سے بہتر مانا جاتا ہے زیدیہ کو.
لیکن اثنا عشریہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، قرآن کو محرف مانتے ہیں، اصلی قرآن موجودہ قرآن سے 3 گنا زیادہ مانتے ہیں. کیا کیا ذکر کیا جائے. ان کی آپ تائید کر رہے ہیں، ان کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو توحید والے ہیں، سنت والے ہیں، جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، جو قرآن چھاپ کے بانٹ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، جو مجبوروں کی مدد کرتے ہیں. ہاں ایسی یہ چند باتیں میں نے ذکر کی. ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ صرف حرمین کی خدمت کوئی چھوٹی موٹی بات یہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اس سیاق سے اگلی آیت میں دیکھیے کہ جو ایمان والے ان کا درجہ بلند ہے، یعنی سقایت الحاج بھی نیکی ہے، حاجیوں کی خدمت بھی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ایمان اس سے زیادہ اہم ہے. اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اس کی پھر کوئی بھی نیکی بیکار ہے. اور روافظ کے ہاں شرک اور کفر ہے، قبر پرستی ہے. پختہ قبر اسلامی تاریخ میں روافظ نے شروع کی، پختہ قبر کی تعمیر. رجت کا عقیدہ، یہودیوں کے بہت سے عقائد، مجوسیوں کے بہت سے عقائد رافضیوں میں پائے جاتے ہیں. یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں صرف یہ ذکر کرنا چاہتا تھا جو انہوں نے بتایا ہمارے بھائی نے کہ یہ اس آیت نمبر 19 سے یہ طنز کیا جا رہا ہے. تو میں یہ مت سمجھیے کہ میں آپ کا رد کر رہا ہوں، صرف آپ کا رد نہیں کر رہا ہوں، آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ قرآن کی آیت کا جو غلط استدلال کر رہے ہیں آپ، یہ آپ قرآن کو کھلواڑ بنا رہے ہیں. اور دین کو پہلے صحیح سمجھیں پھر دوسروں کو بتائیں. آپ خود اس لائق ہیں، رحم کے لائق ہیں کہ آپ اپنی جہالت کو دور کریں، صحیح علم حاصل کریں، صحیح انتباہ کریں، صحیح خبروں کو جانیں اور تجزیہ کرنے کا ڈھنگ سیکھیں. اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں. ابھی میں کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ جن کے اوپر جہالت کی دبیز پردے پڑے ہیں، جو عقیدہ نہیں جانتے، حالات نہیں جانتے، ولا اور برا کے اسلامی قاعدے کو نہیں جانتے، واقعات اور احداث میں مسلمانوں یا اسلام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مسلمان کو کیا موقف اختیار کرنا چاہیے یہ نہیں جانتے. کہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو مسلمان کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہیے، کس کا ساتھ دینا چاہیے، کس کی مخالفت کرنا چاہیے، کس کو بولنا چاہیے، کس کو چپ رہنا چاہیے. اسلامی تعلیمات کو یہ نہیں جانتے. ان چیزوں کو جو میں بیان کیا، سلف کا منہج اور موقف نہیں جانتے، صحابہ کا مقام نہیں جانتے، روافظ کی تاریخ نہیں جانتے، اہل سنت اور عقیدے کی اہمیت نہیں جانتے. جب توحید کی اہمیت سمجھتے نا تو کبھی توحید کی مخالفت کرنے والے دشمنوں کی تائید نہیں کرتے. ان کا صرف یہ ایک عمل کہ دشمنان دین کی تائید کرتے ہیں، یہود و نصارہ کا ایجنڈا پورا کرتے ہیں، یہ ایک عمل کافی ہے اس بات کے لیے کہ یہ خود قیامت کی نشانی ہے. مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مصیبت اور فتنہ ہے. یہ لوگ اپنے ہی معاملے میں اپنے ہی مسلمانوں کو رد کرتے ہیں، صحیح لوگوں کو رد کرتے ہیں. بدعت اور غلط فکر کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نظر میں جو صحیح ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، اور جو غلط ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے. یہی دیکھ لیے منظر میں. سعودی عرب صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے، منہج صحیح ہے، دعوت صحیح ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے. ایران ہر اعتبار سے غلط ہے، اس کی تائید کر رہے ہیں. معروف منکر، منکر معروف، بدعت کو سنت بنا دیا، سنت کو بدعت بنا دیا. یہ کوئی چھوٹی مصیبت نہیں ہے مسلمانوں پر. اور میں جانتا ہوں میرا اتنا کہنے کے باوجود جو ان چیزوں کو نہیں مانتا وہ نہیں مانے گا. ہاں یہ ہم فریضے کے طور پر، حجت پوری کرنے کے طور پر کہہ رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ایسے لوگوں کی گالی گلوچ، طعن و تشنیع اور غصوں کا نشانہ بنیں گے. بہرحال اللہ رب العالمین آمین ہم کو بھی اور ان کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے. دنیا میں جو حوادث اور واقعات ہو رہے ہیں ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ بنائے اور کفار مشرکین کی سازشوں، کوششوں، حملوں کو ناکام بنا کر ان کو ان کے مقاصد میں کامیاب ہونے سے جو ہے دور رکھے، مسلمانوں کو محفوظ رکھے، مسلمانوں کی مدد فرمائے. اور مسلمانوں کی مدد اسی میں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے ان اصولوں کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں، اپنی زندگی میں اختیار کریں.